مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. خوش آمدید ناظرین. وقفے سے پہلے صاحبزادہ صاحب بات کر رہے تھے کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطابق بنانا ہے. جی صاحبزادہ صاحب. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مکہ مکرمہ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اعلان فرمایا فران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ سب کہہ دیجئے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، فلاح پا جاؤ گے. جو لوگ اس آواز پر لبیک کہہ گئے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے تو کلمہ یہی تقاضا کرتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اپنائیں. ایک ہے جشن رسالت، ایک ہے مشن رسالت. اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مشن رسالت کو اپناتے ہوئے جو پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فران کی چوٹی سے ہمیں دیا تھا اس پیغام کو ہم مشرق میں پھیلائیں، مغرب میں پھیلائیں، شمال میں پھیلائیں، جنوب میں پھیلائیں. اسی پیغام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسوہ حسنہ رکھا ہے اور اسی کے اندر یہ معاشرہ جنت نظیر بن سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف لائے. آپ کی تشریف آوری کے بعد، آپ کی ولادت کے بعد آپ کا جو وجود اقدس تھا وہ اتنا خوشبو والا تھا، اتنا پیارا تھا، اتنا پاکیزہ تھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا ہوتی تھی تو ہمیں کسی سے دریافت کرنا نہیں پڑتا تھا کہ حضور کدھر ہیں، بلکہ ہم اپنے ناک سے خوشبو سونگھتے تھے. جن راہوں سے، جن گلیوں سے ہمارے پاک پیغمبر گزرتے تھے تو وہاں سے خوشبوئیں آتی تھیں. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے وظائف، ان کی تعلیمات، ان کی سیرت طیبہ، ان کے مشن، اگر اس کو ہم اپنا لیں تو یہ پاکستان بھی اور پوری دنیا امن کا گہوارہ بن سکتی ہے. حضرت پیر صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. تو پھر کیا وجہ ہے کہ آج نہ ہمارا حاکم وہ کہتا ہے میں بھی سید ہوں، میں بھی مسلمان ہوں، میں بھی رسول اللہ کا ماننے والا ہوں، اور رعایا دونوں ہی ہمیں سیرت کے قریب تر نظر نہیں آتے. اس بارے میں ذرا تھوڑا سا ہمیں بتائیے. حقیقت کے اندر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات کے ذریعے وہ پیغامات دیے ہیں جو انسانیت کو پنپنے اور بڑھنے کے مواقع فراہم کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ حکمرانی کی بات کرتے ہیں، بادشاہت کو پسند نہیں کیا، درست. اپنا نام بادشاہت کے ساتھ منسوب نہیں کیا، بلکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا ذلیل اور حقیر وہ انسان ہے جو اپنے آپ کو شہنشاہ کہلواتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. اور اس کے ساتھ ساتھ کہ جو بادشاہت کے آج کل لوگ بڑا بننے کے جو پیمانے اختیار کرتے ہیں ان میں ایک پیمانہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مجھ کو دیکھ کے لوگ کانپنا شروع کر دیں، مجھ کو دیکھ کے لوگ پریشان ہو جائیں. حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عربی آیا تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی گفتگو شروع کی اور اسے پتا تھا کہ یہ کتنی بڑی ہستی اور شخصیت ہے. گفتگو کے دوران ہی اس کے کندھے جو ہیں وہ کانپنے شروع ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیفیت کو دیکھ کے محسوس کیا اور فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. سنو جو حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا فَإِنِّي لَسْتُ بِمَلِكٍ إِنَّمَا أَنَا ابْنُ امْرَأَةٍ تَأْكُلُ الْقَدِيمَ. ارے بھائی تم تو یوں محسوس کرتے ہو کہ شاید میں کوئی بادشاہ ہوں،
حالانکہ بادشاہت جو ہے وہ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی دھول سے بھی کم ہے، واہ واہ واہ، لیکن اتنی بڑی ہستی یوں فرما رہی ہے کہ اس کے اوپر جو روب طاری تھا اسے ختم فرمانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بھئی بات یہ ہے کہ میں تو اس عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا ہوا گوشت کھایا کرتی تھی۔ اللہ، عرب میں رواج تھا کہ گوشت کو سکھا لیتے تھے ٹکڑے کر کے، اور پھر ہمیشہ تازہ گوشت نہیں ملتا تھا تو اسی کو استعمال کرتے رہتے تھے۔ ایک مقام پر ایک آدمی کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ جعلنی عبدا کریما ولم یجعلنی جبارا عنیدا۔ ارے بھئی کس بات سے ڈرتے ہو، کیوں پریشان ہو؟ اللہ جل شانہ نے تو مجھے اپنا ایسا بندہ بنایا ہے جس کے اندر شفقت موجود ہے، جس کے اندر رافت موجود ہے، جس کے اندر پیار موجود ہے، جس کے اندر تمکنت موجود ہے۔ تو کیا مجھے آپ یوں سمجھتے ہیں مجھے اللہ نے یہ نہیں بنایا کہ میں جبار ہوں، سرکش ہوں، کسی کے ساتھ زیادتی کرنے والا ہوں؟ ایسا نہیں ہے، میں تو اللہ کی مخلوق کے لیے ایسا شفقت والا ہوں۔ اور یقین جانیے حافظ صاحب، جو قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ اللہ جل شانہ نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف فرمائی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اندر ہر لمحہ ہر گھڑی امت کا غم اور امت کا فکر موجود رہتا ہے۔ آپ سے بڑا حکمران کائنات کا کوئی نہیں ہے۔ یہاں حکمرانوں کو یہ تعلیم دے دی کہ حکمران اسے نہیں کہتے جو صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچتے ہیں، جو اپنے لیے فکر کرتے اللہ ہیں۔ اکبر، حکمران وہ ہے کہ جس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت مبارک موجود ہے۔ اور ایک مقام پر تو فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ میرے محبوب، آپ کہیں اس غم میں اپنے آپ کو ختم نہ کر دیں کہ جب آپ ان کو محبت کی دعوت دیتے ہیں، پیار کی دعوت دیتے ہیں، انسانیت کی دعوت دیتے ہیں، الفت کی دعوت دیتے ہیں۔ اسی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہاں تک موجود تھا کہ جس حکمران کے دروازے غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، محتاجوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے بند ہو گئے، اسے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب زندگی کے کسی موڑ پر وہ ان حالات سے دو چار ہوگا تو فطرت اللہ جل شانہ اپنے آسمان کے دروازے سے انسانوں پر بند کر دیں گے۔ صاحبزادہ صاحب، آج تو انسانوں نے انسانوں کے لیے دروازے بند کیے ہوئے ہیں۔ کیا یہ تبلیغ میں کہیں کمی ہے، پیغام پورا نہیں پہنچا، یا ہم بے حس اور بے بس ہو چکے ہیں، یا ہمارے اندر جو تقوی، جو للہیت پیدا ہونی چاہیے تھی رزق حلال کی وجہ سے، وہ ہم چھوڑ چکے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ اصل میں یہ تو انسانیت کے اندر خود ایک کمزوری ہے، وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو نبی عطا فرمائے ہیں اور جو دین عطا فرمایا ہے یہ مکمل عطا فرمایا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے بابرکت مہینے میں تشریف لائے تو آپ کی نبوت بھی کامل ہے، آپ کی رسالت بھی کامل ہے، آپ کا علم بھی کامل ہے، آپ کی عصمت بھی کامل ہے، اور آپ کی حسن جو ہے وہ بھی حسن و جمال کے پیکر تھے۔ یعنی کوئی خوبی، کوئی نعمت ایسی نہیں جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ عطا کی ہو۔ یہ ہماری اپنی کمزوری ہے بشری۔ اگر پوری انسانیت اپنی ساری کی ساری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنا لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے اندر تبدیلی بھی آ سکتی ہے، سکون بھی آ سکتا ہے، راحت بھی آ سکتی ہے۔ جیسا کہ آپ رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت بن کر بھی آئے تھے، معلم انسانیت بھی بن کر آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو آپ نے پورے معاشرے میں دی ہیں وہ سنہری حروف سے لکھی ہوئی ہیں، قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، سنت رسول اللہ کے اندر موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی میں بولتا ہوں تو اللہ کی مرضی سے بولتا ہوں، میری زبان سے کبھی بھی کوئی لفظ ایسا نہیں نکلتا جس میں اللہ کی رضا شامل نہ ہو۔ وما ينطق عن الهوى إن وما هو ينطق إلا عن وحی الهوى۔ یوحیٰ۔ بہت شکریہ حضرت پیر صاحب آپ کا، صاحبزادہ صاحب آپ کا۔ ناظرین، میں نے شروع میں جیسے گزارش کی
میں قطعاً یہ نہیں کہتا کہ آپ سیرت کانفرنسیں نہ کریں، میں قطعاً یہ نہیں کہتا کہ آپ محافل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محافل نہ سجائیں۔ کون بدبخت ہو سکتا ہے جو ان محافل کے سجانے کا مخالف ہو، جو سیرت طیبہ پہ بات کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کا مخالف ہو؟ لیکن گزارش یہ ہے کہ کیا ہم اپنی زندگیوں میں ایک پہلو رکھیں کہ ہم نے کانفرنس کر لی، ہم نے جلوس نکال لیا، ہم نے جلسہ کر لیا، یہ کافی ہے؟ کہ یہ پہلو بھی ہمیں ہماری زندگیوں میں ہونا چاہیے کہ ہمیں سیرت طیبہ پہ عمل بھی کرنا ہے۔ اگر ہم سیرت طیبہ پہ عمل نہیں کریں گے تو جتنی مرضی محفل سجا لیں، اگر ہم اپنے بھائی کا حق کھا رہے ہیں، اگر ہم اپنی بہن کا حق کھا رہے ہیں، اگر ہم نے اپنے والدین کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اگر ہم چوری کر رہے ہیں، اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں، اگر ہم ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، اگر ہم لوگوں کے جینے کا بھی آپ نے دیکھا نہیں ہے، یہ کس کی نااہلی ہوگی؟ چھوٹی سی نااہلی جس کے عوض لاہور میں اور اس کے قرب و جوار میں کئی سو افراد ایک گولی کی وجہ سے مر گئے ہیں۔ کیا اس کا جواب نہیں ہوگا؟ کیا جو مائیں خودکشیاں کر رہی ہیں اپنے بچوں کو کھانا نہ ملنے کی وجہ سے، اس کا جب سوال نہیں پوچھا جائے گا ہم سے قیامت کے دن، تو معذرت کے ساتھ میں آپ کی اس فکر کا حامی نہیں ہوں۔ مجھے ڈر ہے کہ قیامت کے روز یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کھڑے ہوں گے، اور ذرا تصور کیجئے اس روز محشر جس دن شافی محشر کے علاوہ کوئی ہمارا پرسان حال کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، اگر اس دن انہوں نے پوچھ لیا کہ میری ان امتیوں کا کیا قصور تھا، میرے رب نے تمہیں سب نعمتوں سے نوازا تھا اور تم اب میرے امتیوں کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے، تو پھر کدھر جائیں گے؟ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو اپنے بچوں کے ساتھ خودکشی کر رہی ہے کہ اسے کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، اس کے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، اور ساتھ والا ایکڑوں اور کنالوں میں گھر جو ہے وہاں سے بچا ہوا کھانا روز کوڑے میں چلا جاتا ہے، تو پھر مجھے بتائیے وہاں سے ہمیں کون نجات دلائے گا؟ میرا تو سوال یہ ہے، میں تو ان میں سے ہوں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے کو، ان پہ سلام پڑھنے کو، ان کا ذکر کو اپنے دل، اپنے دماغ، اپنی آنکھوں کا نور سمجھتا ہوں۔ میں تو ہر لمحہ یہ گنگنانا چاہتا ہوں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدُ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خَلَقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ لیکن میرے ساتھیوں، درود ہمیں یہ بھی سبق دیتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں، سیرت بیان کریں، جلوس جلسے کریں، محافل کریں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو نہ بھولیں۔ اسی پر میں اجازت چاہوں گا، وما علینا الا البلاغ۔ وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق